Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shiral English. Today our topic is phrasal verbs. So there are four names for it. Phrasal verbs, verbial preposition, double words verb, two words verb. اردو میں ہم اسے مرکبات کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جان من، یوم آزادی، جان بہارا وغیرہ وغیرہ، یعنی دو الفاظوں سے کم نہیں ہوں گے اور تین الفاظ سے زیادہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اردو میں مرکبات اور انگریزی میں یہ چار ناموں سے جانے جاتے ہیں. اچھا، there are two types of phrasal verbs. ایک ہوتا ہے separable، ایک ہوتا ہے inseparable. ٹھیک ہے، separable phrasal verbs کو ہم الگ الگ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ ٹرانزٹیو ورب ہوں گے. ٹرانزٹیو ورب جو ہے 95% تقریباً وہ سیپریبل ہیں، جبکہ انسیپریبل وربس ٹرانزٹیو ورب میں 5% اور ان ٹرانزٹیو ورب میں تقریباً 100% سارے کے سارے وہ انسیپریبل ورب ہوں گے. ان ٹرانزٹیو ورب سارے کے سارے انسیپریبل ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آگے مثالوں سے اس کی وضاحت کرتا ہوں، غور کیجیے گا. اچھا، ٹرن آن یعنی کسی برقی آلے کو چالو کرنا. اس طرح ہم کلوزڈ یا اوپن نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو ٹرن آن کو اب ہم اس کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر فین کے لیے یعنی پنکھے کے لیے، ٹرن آن دا فین، یہ جملہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، فین کو ہم نے آخر میں لکھا. پھر لکھتے ہیں ٹرن دا فین آن، ٹرن کو اور آن کو جدا لکھا، فین کو درمیان میں لکھا. ٹھیک ہے، پھر فین کی جگہ ہم تیسرے جملے میں فین کی جگہ کیونکہ بے جان ہے تو ہم اٹ استعمال کرتے ہیں یعنی پرسنل پروناؤن. تو کس طرح لکھیں گے؟ ٹرن اٹ آن، تو بھی جملہ ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو پرسنل پروناؤن لگائیں گے تو یہ اس کو ہمیشہ ہم یعنی سیپریبل کو ہمیشہ ہم جدا لکھیں گے. اگر اس کو جدا نہیں لکھیں گے تو پھر وہ غلط ہوگا. جس طرح یہ دیکھو چوتھا جملہ دیکھو، ٹرن آن اٹ، یہ پھر غلط ہوگا کیونکہ یہ سیپریبل ہے. اس کو ہم الگ الگ لکھیں گے. پھر ٹرن آن کو الگ لکھیں گے اور اس کو درمیان میں لائیں گے، یعنی جو ہمارا جو ورب ہوگا پرسنل پروناؤن ہوگا اس کو ہم درمیان میں لکھیں گے. اس طرح ٹرن اٹ آن، ٹرن اٹ آن، اس طرح نہیں لکھیں گے ٹرن آن اٹ، وہ غلط ہوگا پھر. ٹھیک ہے، اور باقی وہ نام ہو تو آگے چلتے ہیں مثالوں سے وضاحت کرتے ہیں. اچھا، ٹرن آف کی معنی ہے بند کرنا، کسی برقی شے، کسی برقی آلے کو بند کرنا. ٹھیک ہے، کین یو پلیز ٹرن آف دا لائٹس، ٹھیک ہے جملہ. اس طرح بھی ٹھیک ہے، کین یو پلیز ٹرن دا لائٹس آف، تو بھی ٹھیک ہے. ٹرن آف ادھر لکھو یا ادھر، لائٹس درمیان میں لگاؤ تو بھی ٹھیک ہے. لیکن جب کسی ہم پرسنل پروناؤن کا یعنی آبجیکٹیو کیس لگائیں گے تو پھر درمیان میں ہم لکھیں گے اس طرح. کین یو پلیز ٹرن دیم آف، ٹرن دیم آف، دیکھو ٹرن دیم آف. پھر اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کین یو پلیز ٹرن آف دیم، وہ غلط ہوگا. اچھا، رائٹ ڈاؤن مینس لکھنا، تحریر کرنا یا تحریر میں لانا. ٹھیک ہے، شی نیڈس ٹو رائٹ ڈاؤن دس انفارمیشن، جملہ ٹھیک ہے. رائٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے، دس انفارمیشن. اگر ہم اس کو درمیان میں بھی لکھے تو بھی اس طرح بھی ٹھیک ہے. شی نیڈس ٹو رائٹ دس انفارمیشن ڈاؤن، رائٹ ڈاؤن کو ہم نے الگ الگ لکھا تو بھی ٹھیک ہے. لیکن جب ہم پرسنل پروناؤن لکھیں گے تو پھر اس کو ہم الگ الگ لکھیں گے اس طرح. شی نیڈس ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن، انفارمیشن کی جگہ ہم نے اٹ لگایا. شی نیڈس ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن، پھر اس طرح ہم نہیں لکھ سکتے. چوتھے نمبر جملے پہ ذرا غور کریں، شی نیڈس ٹو رائٹ ڈاؤن اٹ، یعنی پھر اس کو ہم اس طرح اکٹھا نہیں لکھ سکتے. اس کو ہمیں مجبوراً اس کو الگ الگ لکھنا ہوگا اور اس یعنی پرسنل پروناؤن کے کو ہم نے اس کے درمیان میں لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، جس طرح تیسرے نمبر کے جملے پہ آپ غور کریں، خود سمجھ آ جائے گا. اچھا، یہ انسیپریبل ہے. رن انٹو یعنی اچانک ملنا. آئی رن انٹو این اولڈ فرینڈ یسٹرڈے، کل میں اپنے دوست سے اچانک ملا. ٹھیک ہے، بائی چانس. نمبر 2، آئی رن انٹو ہم یسٹرڈے، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ تیسرے کے یعنی اس میں ہم دو کیسز ہی لکھ سکتے ہیں اور سیپریبل میں ہم 3. ٹھیک ہے، دیکھو تیسرے آئی رین این اولڈ فرینڈ انٹو یسٹرڈے، تو یہ غلط ہوگا، جملہ بھی عجیب سا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، صرف اس میں ہم 2 ٹیک لکھ سکتے ہیں اور سیپریبل میں ہم 3. ٹھیک ہے،
look for, ढूंढना, तलाश करना. He will look for his kids, ये भी inseparable है, ठीक है. He will look for them. बाकी आप खुद ही समझ जाए कि तीसरा जुमला इसमें नहीं बनता, ठीक है ना. He will look for them और he will look for his kids. इसमें तीसरा जुमला नहीं बन सकता. और चौथा तो वैसे भी सेपरेबल में भी वो रॉन्ग होता है, ठीक है. इसलिए अब जो शुरू में मैंने जो जुमले लिखे इस पे ये पहला सबक है, ठीक है ना. और सब असबाक में इंशाल्लाह आपको और भी आसानी होगी. टेक बैक, वापस करना और वापस लेना. आई डोंट लाइक दिस मोबाइल, आई एम गोइंग टू टेक बैक द मोबाइल. और हम इस तरह भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू टेक द मोबाइल बैक. और इस तरह भी कह सकता हूँ आई एम गोइंग टू टेक इट बैक. ये भी ठीक है, लेकिन मैं इस तरह नहीं कह सकता आई एम गोइंग टू टेक बैक इट, ठीक है. आई डोंट लाइक दिस मोबाइल, आई एम गोइंग टू टेक इट बैक. ठीक है, ये भी 1 2 3 ये 3 जुमले ठीक है. चौथा जुमला इसमें गलत आएगा, ठीक है. यानी अगर हमें मोबाइल की जगह इट का इस्तेमाल करना है तो इसको हम जुदा जुदा लिखेंगे. ड्रॉप ऑफ की मानी है छोड़ कर आना या बैठे बैठे सो जाना, ठीक है. वी ड्रॉप हिम ऑफ एट द एयरपोर्ट. देखो हम मैंने जुदा जुदा लिखा. ड्रॉप हिम ऑफ, ड्रॉप ऑफ को मैंने अलग अलग लिखा, ये सेपरेबल है, ठीक है. He always drops off during the lecture. यानी वो हमेशा लेक्चर के दौरान बैठे बैठे सो जाता है. तो drops off, he always drops off during the lecture. अच्छा, ये फ्रेजल वर्ब्स या वर्बियल प्रीपोजिशन, इडियम्स, इनमें असल में होते कुछ और है और मानी कुछ और होती है. इसमें असल में अंग्रेज़ी में निखारा जाता है इन अल्फाजों से. put on मीन्स पहनना. put on your coat, ठीक है. इस तरह भी put your coat on तो भी ठीक है. put it on तो भी ठीक है. लेकिन देखो put on को मैंने अलग अलग लिखा, ठीक है. it को इसके दरमियान में डाला, लेकिन फिर put on को अलग अलग आखिर में मैंने नहीं लिख सकता, वो जुमला गलत होगा. देखो जुमले को put on it, ये जुमला सरासर गलत होगा क्योंकि ये सेपरेबल है. जब सेपरेबल होगा तो हमें फिर इन दो यानी पुट ऑन वर्बियल प्रीपोजिशन को हमने अलग अलग लिखना होगा. अच्छा, टेक ऑफ उतारना या रवाना होना. I'll take off my coat, मैं अपने कोट उतारूंगा, ठीक है. I'll take my coat off तो भी ठीक है, ये भी सेपरेबल है, ठीक है. I'll take it off तो भी ठीक है. देखो ये सेपरेबल है तो फिर मैं इस तरह नहीं लिख सकता. I'll take off it, ये गलत होगा, ठीक है. अच्छा, टेक ऑफ जो दूसरा लफ्ज़ है यानी रवाना होना जहाज़ के लिए, तो फिर वो इनसेपरेबल है, ठीक है. और ये सेपरेबल है.